أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار نے مورکھا 21 اپریل 2017 کے خطبہ جمعہ سے مرسلوں اور مامورین کی سچائی کے بارے میں قرآن کریم کے پیش کردہ معیاروں کا ذکر سلسلہ وار شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مرسلین کی پہچان کا 7واں معیار یا مرسلین کی سچائی کا 7واں قرآنی معیار یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں کی پہلی زندگی پر کوئی شخص عیب نہیں لگا سکتا۔ مرسلوں نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنے دعویٰ رسالت تک کی زندگی بطور مرسل نہیں گزاری ہوتی، بلکہ انہوں نے اپنی یہ زندگی ایک عام انسان کی زندگی کی طور پر گزاری ہوتی ہے، اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنے لوگوں میں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سامعین کرام طویل ہو گیا تھا، لہذا اس قرآنی معیار کے حوالے سے بعض ضروری باتیں بیان ہونے سے رہ گئی تھی۔ میں اب پہلے وہ باتیں جو پچھلے خطبہ جمعہ میں رہ گئی تھیں میں آپ لوگوں کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں سامعین کرام کہ مرسل جو ہوتا ہے اس کی قوم میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی برادری میں، اس کی قوم میں، اس کی جماعت میں یا اس کے ماحول میں۔ یعنی متقی بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اور دوسری قسم ہے کہ وہ غیر متقی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں لیکن مذہب ان کا دنیاوی مفادات ہوتا ہے، دنیا ان کی مذہب ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے یعنی متقی اور غیر متقی یعنی دنیا دار قسم کے لوگ اس کی قوم میں ہوتے ہیں، اس کی برادری میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مامور اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے بطور مامور اس شخص کو، تو پھر یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنی جلدی اس کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ اس کے دعویٰ پر تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن جو غیر متقی یا دنیا دار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بظاہر وہ مذہبی ہوتے ہیں لیکن ان کی مذہب، ان کی دنیا، ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ کر بڑی جلدی اس مرسل کی تکذیب کر دیتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس تکذیب میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے کا جب مرسل دنیا میں اللہ نے بھیجا
اس کی قوم، اس کے ماحول میں، اس کی رشتہ داروں میں اس قسم کے دو قسم کے لوگ ہمیشہ پائے گئے ہیں، اور آج میرے وقت بھی اسی قسم کے دو قسم لوگ ہیں موجود۔ تو میں آپ لوگوں کو مثال پہلے آنسم کی بعثت کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب آنسم کی بعثت ہوئی غار حراء میں، یہ جو واقعہ ہے مشہور، جہاں پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آنسم کے پاس آئے اور چند آیات جو ہیں آپ کو پڑھائی گئی تھیں اس غار میں، اقرا جو شروع ہوتی ہیں، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز تھا، یہاں سے غار حراء سے ہوا تھا۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پہلے اپنے خاندان یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل و عیال نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ رہیں، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کا سب سے پہلے دعویٰ قبول کرنے والی خواتین میں سے آپ ہی تھی۔ اس کے بعد باقی بچے جو تھے عاصم کے، انہوں نے بھی قبول کیا اپنے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ۔ تو آپ کے چچا جو ابو طالب تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اپنے کزن پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کا ساتھ دو ہر لحاظ سے۔ لیکن آپ کا ایک دوسرا چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب، اس نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ جب حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو اس وقت وہی سردار بنے تھے، یعنی بنی ہاشم کے وہی لیڈر تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کافی تکلیفیں پہنچائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انہی دنوں میں شروع میں جب آپ کے رشتہ داروں، آپ کے خاندان سے باہر آپ کے دعویٰ نکلا، تو آپ کے دوستوں میں سے ابو بکر بھی دوست تھے آپ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ عام ہوا تو وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو ابو بکر صدیق جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے متقی انسان تھے۔ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ تو جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دعویٰ نبوت رسالت کے دلائل انہوں نے پیش کرنے شروع کر دیے کہ یہ دلائل ہیں میرے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، میں آپ کے دعویٰ جو ہے نبوت یا رسالت، میں اس کے دلائل نہیں آپ سے پوچھ رہا، میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے یہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاتھ نکالیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی سب سے پہلے اپنے ہم عمر جو لوگ تھے بڑے، ان میں سے ابو بکر صدیق نے عاصم کے دعویٰ کو قبول فرمایا۔ علاوہ اس کے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اسی مکہ میں آپ کے چچا تھا ابو لہب، جو آپ کا شدید بلکہ مخالفت کیا دشمن تھا آپ کے دعویٰ کے حوالے سے۔ اسی طرح
عمر بن حشام تھا لیڈر اس وقت مکہ کے لوگوں کا، تو وہ بھی شدید دشمن تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے نہیں تھا، اس کا قبیلہ کوئی اور تھا، لیکن یہ سارے لوگ رشتہ دار تھے، ایک ہی خون ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلے آ رہے تھے. تو اس کی اتنی مخالفت اس نے کی عمر بن حشام نے کہ جس کے نتیجہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل قرار دے دیا کہ بھی تو، اس کا ایک نام تھا مشہور اپنے مکہ میں بھی، وہ ابو الحکم ہیں، یعنی حکمت کے باپ ہیں. واقعی وہ بہت ذہین آدمی تھا اپنے وقت کا، اور لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. لیکن ہم نے پھر اس کو یہ خطاب دیا کہ تو ابو الحکم نہیں بلکہ تو ابو جہل ہے، یعنی جہالت کا باپ ہے، حکمت کا باپ نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا ہے، ابو لہب نے بھی بہت، آپ کے چچا سکا چچا تھا، آپ کی بہت مخالفت کی تھی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب تھوڑا سا دعوت پھیل گیا آنسم کا مکہ میں، تو پھر آنسم نے اس وقت جو مروجہ ایک دستور تھا لوگوں کا، اس کے مطابق مکہ کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی تھی، اس کا نام کوہ صفا ہے. وہ جو مروجہ دستور تھا وہاں پر، جب کسی کو مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی اہم بات ہوتی تھی، تو وہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے لوگوں کو کہ میری مدد کو آؤ، یا یہ مجھے مسئلہ درپیش ہے. یہی دستور تھا اس زمانے میں. تو آنسم بھی اس دستور کے مطابق صفا جو پہاڑی تھی مکہ کے قریب، اس پر چلے گئے. چڑھ کر اس پہاڑی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر کھڑے تھے، یعنی پہاڑی پر کھڑے تھے، اونچائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اپنی دعوت پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پہلے فرمایا کہ لوگوں، میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو تم کیا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر چھپ سکتا تھا. انہوں نے، یعنی جو قوم تھی آنسم کی، انہوں نے کہا ضرور، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے دونوں جانب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، ہم گواہ ہیں اس کے. آپ بچپن سے الصادق اور الامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے یہ گواہی لے کر بات کی ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، آخرت کے محاسبہ سے آپ سب کو خبردار کرتا ہوں. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا تھا، یہ بڑے سخت لفظ ہیں، بعض کو میں تو پڑھتا ہی نہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے مجھے، لیکن بہر اس وقت میں آپ لوگوں کے آگے آپ کو میں ایک چیز بتا رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں ان الفاظ کو. تبن لکا لہٰذا جماعتن، اس نے کہا، ابو لہب نے، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو. اپنے بھتیجے کے متعلق، عاصم کے متعلق، خاتم الانبیاء کے متعلق وہ شخص کہہ رہا ہے، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم واقعتاً کوئی خبر دینے والے ہو، کوئی بات بتانے والے ہو. اس پر یہ اس کی جو گستاخی تھی عاصم کے بارے میں، اس پر پھر مکہ میں ہی یہ صورت جو ہے، اس صورت کا نام ہے لہب، یہ نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. اس کا مال اس کے کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے اس کو فائدہ پہنچایا. ان قریب ضرور وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوط بٹا ہوا رسا ہوگا. تو یہ جو شروع میں عاصم کے واقعات ہیں، آپ کی بعثت کے ساتھ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنے لوگ آپ پر ایمان لائے. آپ کی 13 سالہ مکی زندگی میں
دن رات کی آپ کی تبلیغ اور جد و جہد کے نتیجے میں کوئی کم و بیش 100 125 یا میکسیمم 150 خواتین و حضرات بچے سب شامل ہو کر اتنے لوگ ایمان لائے تھے. یعنی وہ ذات ایسی تھی جو بچپن سے ہی مکہ میں بطور صادق اور امین کے مشہور تھی. دعویٰ کے بعد کوئی تو سنتا نہیں تھا آپ کی بات. بہرحال بہت مخالفتیں ہوئیں آپ کی مکی زندگی میں. پھر اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا. تو پھر اپنے جو ساتھی تھا قریبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی. تو بعد پھر مدی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کامیابیاں دیں، صورت حال ہی بدل گئی. پھر مکہ فتح بھی ہویا. لیکن مکہ میں جو اپنی آپ کی قوم تھی، اصل جو قریش یا جو بھی تھے لوگ، انہوں نے بہت مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں حضرت مرزا صاحب وسلم کی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے خاندان کے افراد جو تھے وہ 70 کے قریب تھے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں نے خود سوال جواب کی کسی مجلس میں مرزا طاہر کے منہ سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. جناب خلیفہ رابع صاحب کے بقول آپ علیہ السلام پر، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر، آپ کے رشتہ داروں میں سے صرف غالباً 2 آدمی ایمان لائے تھے. اپنی فیملی جو بچے تھے دوسری بیوی کے وہ چھوڑ کے، میں باقی رشتہ دار جو آپ کا خاندان تھا 70 افراد پر پھیلا ہوا، ان کی میں بات کر رہا ہوں. باقی سب نے آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی تھی قادیان میں، جہاں جہاں بھی وہ رشتہ دار تھے. ایک مثال ہے عام احمدیہ لٹریچر میں ملتی کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے 4 حصوں کو مکمل کر لیا اور وہ شائع ہو گئی، تو اس وقت یہ کتاب اس زمانے کا ایک بڑا ہی حکیم تھا انسان، اور عالم بھی تھا اور متقی انسان تھا، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتاب پھرتی پھراتی آپ کے پاس بھی پہنچ گئی. آپ نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑے متاثر ہوئے کہ یہ جو رائٹر ہے اس کتاب کا کوئی بڑا روحانی وجود ہے، کوئی بڑا جس کا الگ سے بہت قریبی تعلق ہے. تو وہ ملنے کی خواہش کے لیے وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی وطن تو بحیرہ تھا. غالباً اس زمانے میں سنا ہے کہ کشمیر میں جموں میں کسی مہاراجہ جو تھا اس کے وہ حکیم تھے. بہرحال جہاں بھی تھے وہ حضرت مرزا صاحب صاحب کو ملنے کے لیے براہین احمدیہ کے مطالعے کے بعد قادیان گئے. سب سے پہلے بٹالہ گئے. بٹالہ سے پھر انہوں نے یکا لیا وہ قادیان کے لیے. تو وہ قادیان پہنچ گئے. تو قادیان پہنچ کر انہوں نے اپنا وہ یکا کا جو ڈرائیور تھا، سوار تھا، یکا بان تھا، ان سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، آپ یہیں ٹھہرنا. اگر تو میرا وہ کام ہو گیا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ واپس چلے جائیں. اگر وہ کام نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ واپس دوبارہ بٹالہ چلے جاؤں. تو وہ یہ کہہ کہ لوگوں سے پوچھتے پچھاتے کہ مرزا غلام، میں نے مرزا صاحب سے ملنا ہے. میرے خیال میں یہ غلام میں نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے مرزا صاحب سے ملنا ہے. تو وہ جو قادیان کے لوگ تھے، قادیان میں مسلمان بھی تھے، مرزا صاحب وسلم کی فیملی کے علاوہ بھی ہندو تھے اور بھی غیر مسلمان بھی ہوں گے. بہرحال وہ اس کو حضرت مرزا صاحب وسلم کا جو محلہ تھا یا ان کے گھر تھے ان کی طرف لے آئے. وہاں پر چارپائی پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بنیان ڈالی ہوئی تھی، تہمت بنا ہوا تھا، آگے حکا پڑا ہوا تھا، اس کے آگے غالباً مچھیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں اس بندے نے. تو لوگ کہتے کہ یہ مرزا صاحب ہیں. تو وہ مرزا امام دین تھے، یعنی حضرت مرزا غلام اسلام کے فرسٹ کزن. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر اسے کہا کہ یہ تو نہیں وہ ہو سکتے. تو وہ خود ہی بول پڑا مرزا امام دین. یہ ان کا ایک اور بھائی تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، مرزا نظام. یہ دونوں بھائی بڑے مخالف تھے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے. تو وہ خود ہی بول پڑا مرزا امام دین صاحب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، کیا آپ وہ غلام احمد کو ملنا چاہتے ہیں؟ تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے پھر اشارے سے کہا کہ ان کا ادھر مکان ہے، گھر ہے ادھر. تو ویسے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، دکاندار ٹائپ بندہ ہے، وہ کوئی مسیح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ مخالفت شدید کی نا.
تو مولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سن کے پھر اس طرف چلے گئے، حضرت مرزا صاحب السلام سے ملے. باہر جب ملے تو پھر انہوں نے اس یکابان کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، میرا کام ہو گیا ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ بندہ صادق ہے، یہی سچا انسان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بہرحال وہ وہیں پہ رہے. پھر میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں اس زمانے کا، جب کہ حضور علیہ السلام کے اپنے خاندان کے 70 افراد تھے، بقول مرزا طاہر کے صرف 2 بندوں نے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے 2 بندے آپ پر ایمان لائے. یعنی اپنی جو فیملی تھی دوسری بیوی کی، پہلی بیوی اس نے بھی اپنے دعویٰ کو آپ کو نہیں قبول کیا، وہ بھی مخالف تھی، دونوں لڑکے بھی مخالف تھے. تو دوسری بیوی تھی، اس کے بچے جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، وہ دوسری بیوی آپ کے ساتھ تھی، حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. باقی بچے تو پہلے چھوٹے تھے اس وقت، بلکہ نئی شادی ہوئی تھی، شاید 1884 میں آپ کی شادی ہوئی تھی. تو یہ آپ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کا یہ نے اپنے دعوے کا اعلان کیا تو آپ کی قوم نے، قادیان میں آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو کیا جواب دیا، ان کا کیا رسپانس تھا آپ کے دعوے کے حوالے سے. سامعین کرام، خاکسار گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میں کہاں پیدا ہوا، میری ابتدائی زندگی کہاں گزری ہے. آپ نے سن لیا ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اور اس سے پہلے بھی غالباً 2015 کا خطبات کا ایک سلسلہ میں نے دیا تھا. ان میں بھی میں نے ایک خطبہ ایسا دیا تھا جس میں یہ ساری باتیں اپنی حالات زندگی میں نے بتائے تھے. خاکسار کی برادری یا قوم میں بھی ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. جیسے کہ پہلے مرسلوں کے دور میں ہوا ہے، ایسے میں بھی اپنی برادری رکھتا ہوں، اس میں ہمارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، بلکہ دشمن زیادہ ہیں، دوست تو کئی ہوں گے. بلکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بر صغیر میں شریکہ ہے نا، یہ جاٹ ہیں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے راجپوتوں میں بھی ہو گئی یہ باتیں. یہ جو ایک نسل ہوتی ہے خون سے چلنے والی، وہ آپس میں وہ چلتی چلی جاتی ہے، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کزن وغیرہ، ان کو شریک بولا کرتے ہیں. تو یہ شریکہ اتنا سخت ہوتا ہے، یہ اتنے مخالف لوگ ایک دوسرے کو ہوتے ہیں کہ ایک شریک جو ہوتا ہے نا، اپنا شریک بھائی، اس کا کزن جو ہو یا اس کا رشتہ دار قریبی ہو، اس کا اگر وہ اپنے دعوے میں سونے کی طرح سچا بھی ہو تو وہ کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریک ہے، دشمن ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اکثر اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا بھی ہوں گے، کوئی جو نیک بھی شریک ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ تقریباً 100% میں مور لگا رہا ہوں، کوئی نیک بھی ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے شریک وغیرہ سارے ہوتے ہیں یہ دشمن ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا شریک جو ہے کوئی عزت پائے، خود اپنی ذہن سے ترقی کر کے عزت پا لے، یا خدا اس کو کوئی عزت دے دے. یہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہیں باتیں. تو بہرحال میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو برادری ہے، جنبا برادری ہے، ان میں بھی ابو لہب ٹائپ، مرزا امام الدین، مرزا نظام الدین جیسے لوگ ہیں. تو لوگوں کو چاہیے میرے دعوے کے بعد تقویٰ پر چلتے ہوئے اس قسم کے میری خاندان میں یا میرے برادری میں اس قسم کے جو لوگ ہیں، ابو لہب ٹائپ یا مرزا امام الدین، مرزا نظام الدین، ان سے میرے متعلق نہ پوچھیں. وہ تو میرے دشمن ہیں، وہ تو چاہتے نہیں تھے. میرے والد صاحب نے زندگی ایسی گزاری دکھوں میں، تنگ آ گئے تھے اپنی برادری سے، الگ رہتے تھے. وہ تقویٰ شعار آدمی تھے، دعا گو تھے، مذہبی آدمی تھے. لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور تنگ آ کے الگ ہی اپنی زمین پہ رہنا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک متقی اور ایماندار جو انسان ہوتا ہے وہ مرسل کے شریکوں یا دشمنوں سے اس کے اخلاق اور کردار کے متعلق نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ تو دشمن ہے اس کے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو گند بکیں گے اس کے متعلق. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہو کسی طریقے سے بھی، دنیاوی لحاظ نہ کامیاب ہو یا دینی لحاظ سے وہ کامیاب ہو. وہ تو مخالفت کریں گے. بلکہ متقی اور ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرسل کے قوم میں سے بطور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بطور شرفا مشہور ہوتے ہیں، یا کم از کم وہ غیر جاندار ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوتا. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بے شک جو میرے شریک ہیں، دشمن جو ہیں میرے، ان سے بھی جا کے اگر پوچھو گے تو ان کو حلف دینا. یہ جنبا صاحب ہے، عبدالغفار جنبا، آپ لوگوں میں پیدا ہوا، پلا بڑا، بچپن ان کا آپ کے ماحول میں گزرا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ. ڈاور میں اس وقت
پہلا وہ بندہ میں ہوں جس نے ڈاور میں ایم اے کیا. میرے سے پہلے ڈاور میں کوئی میرے خیال میں میٹرک تو ہوں گے یا ایف اے تھا. میرا ایک قریب کا رشتہ دار ہے, میرا رشتے میں ایک بھائی تھا, فوت ہو گئے ہیں, ان کا بیٹا تھا, وہ مجھ سے بڑا تھا, لیکن ہم دونوں ہی ڈاور میں سے پڑھے تھے اس زمانے میں. وہ مجھ سے ایک کلاس سینئر تھا, تو انہوں نے بی ایس سی کیا تھا ربا سے ہی. تو یا میں ڈاور میں سے میں نے ایم اے کیا ہے اس کے بعد. تو باقی سارے ڈاور کے لوگ ان پڑھ تھے. تو آپ ان سے پوچھیں جا کے, میرے برادری کے جو لوگ میرے دشمن ہیں شریک ہیں, ان سے بھی حلف دیں ان کو کہ ہم اس بندے نے دعویٰ کیا ہے مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا. کیا اس بندہ یہ تمہارے میں رہا ہے؟ کیا یہ جھوٹا آدمی ہے؟ اس کی عادت تھی؟ کیا یہ مذہبی رہنما بننے کا بھی شوق تھا اس بندے کو؟ کوئی مذہبی دینی کام بھی اس میں تھے؟ بچپن سے اس کی سوچ تھی اس کی؟ یہ خباں سنایا کرتا تھا یا کوئی اس کا سوچ تھی اس بندے میں؟ تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ حلف آگے ان کے رکھیں گے کہ اگر آپ نے اس کے متعلق جھوٹ بولا صرف محض اس لیے کہ آپ کا شریک ہے, وہ دشمن ہے, تو قیامت کے دن بہرحال آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا, اگر وہ سچا ہے. تو اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے, تم اس کی طرفداری کے حق میں کوئی دوست ہوتے ہوئے یا رشتہ دار ہوتے بتاؤ گے, کوئی بات بتاؤ گے, اس کی وہ جھوٹ جو ہوگی, تو پھر بھی آپ پکڑے جاؤ گے. آپ کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ وہ بندہ مطلب کہ کس قسم کے مزاج کا مالک ہے, آپ میں رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ سب جب آپ حلف دیں گے تو وہ مطاعت ہو جائیں گے, پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے. بہرحال ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری برادری ایسی ہے کہ جس طرح عام لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, ایسی وہ بھی ہیں. ان پڑھ لوگ ہیں زیادہ تر, دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں, کوئی دین شین نہیں ان کا. ہاں بس اسی پر فخر ہوگا ان کو بھی, ہم احمدی ہیں, پیدائشی احمدی ہیں پیدا, لیکن احمدیت یا اسلام کی کوئی بھی چیز ان میں نہیں ہے. میں ان میں رہا ہوں. غالباً میں 1976 میں وہاں کا صدر بھی تھا, کیونکہ ہمارا جو سر تھے وہ فوت ہو گئے تھے, اور ریٹائر ٹیچر تھے. ان کا نام تھا رانا چراغ الدین صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. بڑی محبت کرنے والے تھے, میرے ساتھ بھی بہت محبت کرتے تھے. تو اس کے بعد ان کے وفات کے بعد جماعتی کے جو لوگ تھے ڈاور کے, انہوں نے مجھے ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا. تو ان دنوں میں پھر ہمارا مسجد کا شہید ہونے کا واقعہ ہو گیا. ہم نے اپنی کچی مسجد جو تھی ڈاور کی, میرے زمانے کی بات ہے, ہم نے وہ گرا کے ہم نے چاہا کہ اس کو پکی بنا لیں. تو وہ جو بڑے بدترین مخالف ہیں ڈاور کے, وہ جو ذمہ دار تھے, سارا وہ غیر احمدی لوگ تھے. منظور چنیوٹی کا وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ تھا. وہ آتا تھا تقریاں کر کے جوش دینا, لڑائی جھگڑا کرواتے رہتا تھا. ہم نے جب آدھی مسجد بنا لی تو رات کو ہمیں نہیں پتہ تھا, وہ سارا وہ گرا گئے. سارے وہ مولوی صاحب جو مخالف تھے اکٹھے کر کے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. رات کو آ کے سارے وہ اینٹیں وہ سب مسجد توڑ کے لے گئے, سامان بھی لے گئے سب. اگلے دن جا کے وہ نمبردار تھا, انہوں نے ربا میں جا کے وہ تھانے میں شکایت لگا دی ہماری کہ وہ ہمیں مسجد بنا رہے ہیں احمدی, وہ ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر ان کا ربا میں سے وہ تھانے دار, ریزیڈنٹ مجسٹریٹ, وہ یہ سارے آئے ڈاور میں. تو وہ ڈیرا تھا ان کا غیر احمدیوں کا, وہاں پہ ہمیں بلایا کہ یہ جماعت احمدیہ ڈاور کی جو ہے اس کی وہ صدر کہاں ہے, جو بھی عہدیدار ہیں ادھر آئیں. میں تو اس وقت ربا میں تھا, تو باقی لوگ گئے نہیں, لیکن میسیج وہ پہنچا گیا کہ جب یہ لوگ آپ کو ملے ان کو کہیں کہ ربا میں تھانے میں حاضری دیں. تو میں ینگ مین تھا اور دلیر بھی تھا. تو سیکٹری مال جو تھا ہمارا, وہ رشتے میں میرا چاچا لگتا تھا, تو وہ سیکٹری مال تھا. تو انہوں نے میری طرف پیغام پہنچایا بھی اس طرح کر کے, وہ آئے تھے ریزیڈنٹ مجسٹریٹ وغیرہ تھانے دار, وہ ہمیں بلا رہے ہیں. تو میرے پاس آ گئے ربا میں نا. ایک اور چچا تھا میرا, وہ بھی مرحوم ہو چکا ہے, محمد شفیع, وہ بھی آ گئے میرے پاس نا, بھی تھانے جانا ہے. تو وہ دونوں بزرگ تھے میرے, لیکن ڈرتے تھے. بل میں نوجوان تھا, مجھے ڈر نہیں تھا. میں گیا ان کے ساتھ تھانے. میں تو چاہتا تھا کہ میرے بزرگ ہیں یہ جائیں, میں تو بچہ ہوں, ابھی 20-21 سال میری عمر تھی, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم جاؤ, تم صدر ہو. بل میں سمجھتا تھا کیوں ہمیں بھیج رہے ہیں, کہ وہ خود ڈر رہے تھے. بل میں گیا وہ تھانے دار سے ملا جا کے. تو میں نے کہا کہ آپ گئے تھے وہاں پہ, آپ نے بلایا, میں وہاں کا جماعتی احمدیہ ڈاور کا صدر ہوں. تو کوئی اس نے مجھے بات کی وہاں پہ, وہاں ساتھ ہی استبل ٹائپ کو درخت تھے کیکر وغیرہ وہاں پہ, جہاں پر گھوڑے مجرموں کے یا لوگ جو تھاندار میں آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے وہ باندھتے ہیں, وہاں پر کچھ اینٹیں پڑی تھیں. مجھے کہا وہاں پر بیٹھ جاؤ. تو وہ میں جا کے زمین پہ ایک اینٹ پہ بیٹھ گیا.
تو کافی دیر ہو گئی جب، تو ان کو دونوں میرے جو چچے تھے ان کو فکر ہوا کہ غفار کہاں گیا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد میرا ایک چچا فتح محمد تھا وہ آیا سیکٹری مال، تو وہ پیش ہوا تو اس کو بھی میرے ساتھ بٹھا دیا. پھر وہ دوسرا چچا بھی آ گیا، محمد شفیع بھی آ گئے، اس کو بھی بٹھا دیا. اس دوران انہوں نے تھانے داروں نے پولیس لے کے 5-6 سپاہی تھانے دار لے کے ڈاور پہ چھاپے مارنے کا شروع کر دیا. ہمیں ادھر بٹھا دیا، ہمیں نہیں بتایا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ ڈاور میں سے 8-10 بندے انہوں نے پکڑے، ٹوٹل 13 آدمی تھے. اور ہمیں پھر چنیوٹ میں حوالات میں ہم رہے 5-7 دن. تو اس کے بعد پھر ہماری ضمانتیں ہوئیں تو ہم فارغ ہوئے. وہ مسجد ڈاور کی میرے علم میں آج تک بھی وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے، نہیں ہمیں بنانے دی. تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ضمنی واقعہ میں بتا رہا ہوں اس زمانے کا جو میرے ساتھ پیش آیا. تو الحمدللہ میں تو خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ کے گھر کے حوالے سے مجھے بھی چند دن جیل میں گزارنے پڑے. تو میں بھی جیل میں رہا تھا. تو باقی یہ بات ہے کہ جو قوم ہوتی ہے موصل کی، اس میں اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں، دشمن زیادہ ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے تحقیق جب کریں تو پھر ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو شرفا مشہور ہوں اس میں، اس کی ماحول میں، موصل کے یا مدعی کے، ان سے بات کریں کہ اس بندہ یہ دعوے دار ہے، اس کے بارے میں اس نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم کیسے تم نے ان کو پایا، اس بچے کو پایا ہے، اس شخص کو پایا ہے بچپن سے لے کر. یا پھر ایسے لوگ جو غیر جاندار ہوں، جن کا کوئی انٹرسٹ نہ نفع ہو نہ نقصان ہو اس کے متعلق، وہ ایسے لوگ پھر ٹھیک اپنا تجزیہ دیتے ہیں اس متعلق. تو بہرحال یہ تو باتیں ہیں. میں گزشتہ خطبے کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی، جو میں نے گزشتہ خطبہ میں نے نہیں بتائی اس لیے کہ خطبہ طویل ہو گیا تھا. اب میں اپنے آج کے خطبہ کی طرف آتا ہوں. سامعین کرام، آج میں راست بازوں اور مرسلوں کی پہچان کا 8واں جو معیار ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق مجرم اور کاذب نہ فلاح پاتی ہیں اور نہ ہی انہیں دلیل کا غلبہ نصیب ہوتا ہے. یعنی یہ جھوٹے دعوے دار اور سچے دعوے دار کے درمیان اللہ نے ایک نشانی بتائی ہوئی ہے کہ جو سچا ہوگا وہ فلاح بھی پائے گا اور دلیل کا غلبہ بھی اللہ اس کو بخش دے گا. لیکن جو جھوٹا دعوے دار ہوگا، دعوے دار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، جس کو خدا نہیں کھڑے کرے گا، ایسے جو دعوے دار ہوں گے نہ وہ زندگی میں اپنے دعوے کے بعد فلاح پا سکتی ہیں، نہ انہیں دلیل کا غلبہ نصیب ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. سچی آیات ہوں، کسی بندے پر اللہ نازل کر دے اور یا اس کو بطور معمور کھڑا کر دے، تو پھر وہ لوگوں کے ڈر سے ان آیات کا انکار کر دے. یا کوئی بندہ ہو اس کی زندگی میں، اس کی قوم میں اللہ تعالیٰ ایک سچے معمور کو کھڑا کر دے، تو پھر اس سچے معمور کی وہ مخالفت کرے، ان آیات کی مخالفت کرے جو اس معمور پر اللہ نے نازل فرمائی ہوں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے دونوں لوگوں کو، یعنی جھوٹی باتیں، جھوٹے الہام گھڑنے والوں کو بھی ظالم قرار دیا ہے اللہ نے، اور ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا ہے اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کا انکار کر دیں. یعنی سچے معمور کا انکار کرنے والوں کو بھی اللہ نے ظالم قرار دیا ہے اس آیت میں. اور پھر فرمایا اللہ نے کہ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. اسی آیت کے حوالہ سے سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اخبار الحکم جلد 9 نمبر 14 مرخت 24 اپریل 1905 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں. اسی آیت کے حوالہ سے فرماتے ہیں. وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے. اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بنے.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جسمانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے۔ جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والے صفر کذب کو خیال کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فانی اور عارضی طور پر شاید کوئی فائدہ انسان سمجھ لے، لیکن فی الحقیقت کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹے کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹا بندہ ہوگا نا، وہ ابھی اپنا چاہے گا کہ جی مجھے لوگ مان لیں، مجھے عزت مل جائے۔ اس جھوٹے کو اپنے جھوٹے دعوے کو منوانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنا پڑے گا، لیکن ان 100 جھوٹوں کے بعد بھی وہ جھوٹا ہی رہے گا، وہ صادق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو کھڑا ہی نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، بعض کا لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت ناراضگی ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولنے کے عادی ہوں۔ ایک جھوٹ بولتا ہے انسان، وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، بھلے اس کو سچ بنانے کے لیے 100 اور جھوٹ بھی بولے، تب بھی سارے وہ جھوٹ ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے، بس اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قواعد زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افترا کر لیتا ہے اور خدا کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اظلم ٹھہرتا ہے، یعنی بڑا شدید ظالم، بہت بڑا ظالم، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بہت ہی بری بلا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پس صدق اختیار کرو۔ جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں خدا کے کلام اور نبیوں کی محبت اور معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مذکورہ آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 18، اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 38 میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يُنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے، اپنے بات سے الہام بنائے، جھوٹے باتیں بنا کے پھر اللہ کی طرف منسوب کر دے۔
آگے اللہ فرماتا ہے یا اس کی آیات کا انکار کرے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں، اس کی قوم میں، اس کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی سچے بندے کو معمور فرما دے، اس پر اپنی وحی نازل فرمائے۔ جب وہ اپنی وحی لوگوں کو بتائے تو جو انسان اس کی سچی الہام کو، وحی کو انکار کرے، پھر وہ بھی اللہ کے کلام کی تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نوشتہ تقدیر میں سے ان کا حصہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے ایلچی یا ہمارے رسول ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی فرشتے جو ملک الموت اور جو بھی ہیں وہ آئیں گے، تو وہ انہیں کہیں گے، یعنی اس قسم کے منکروں کو، ظالموں کو کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے جاتے رہے، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ سامعین کرام، اپریل 1993 سے خاکسار کا دعویٰ جماعتی خلفاء کے پاس موجود ہے۔ جماعتی احمدیہ قادیان کے خلفاء کی میں بات کروں، نام نہاد جو ہیں۔ اور پھر 12 دسمبر 2003 سے علل اعلان افراد جماعت احمدیہ کے آگے میرا دعویٰ موجود ہے۔ آج تک لاہوریوں اور محمودیوں میں سے کوئی بھی دلائل و براہین کے ذریعے اس عاجز کو جھٹلانے کے لیے، میرے مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آیا۔ ان کو آنا چاہیے تھا۔ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ عبدالغفار جمبا صاحب اپنے دعوے میں نعوذ باللہ غلطی خوردہ ہو، اس کو سمجھا دیں۔ اس موقف کے ساتھ ہی میدان میں میرے بالمقابل آ جاتے، نہیں آئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے مطابق یہ جو فرمایا ہوا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جو دلیل کے ذریعے ہلاک ہوگا، اور وہ زندہ رہے جو دلیل کے ذریعے زندہ ہوگا، اور یقیناً اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنوں اور غیروں پر غلبہ بخشا ہے، مجھے غالب کر دیا ہے۔ یہی غلبہ ہے کہ میں الحمدللہ میدان میں 24 سال سے کھڑا ان لوگوں کو پکار رہا ہوں کہ دیکھیں میرے مقابلے پہ آئیں۔ میں صادق ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی غلطی لگی ہوئی ہے تو آپ آئیں، مجھے سمجھائیں، میری غلطی مجھ پر ظاہر کر دیں۔ جب وہ میری غلطی مجھ پر ظاہر ہو گئی جس کا مجھے علم نہیں ہے، آپ نے مجھے بتا دی، تو اس کے بعد میں اپنے دعوے کو نظر ثانی کر لوں گا۔ کیا ضرورت ہے مجھے جھوٹ پر اپنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں؟ نہیں، ایسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جھوٹ پر جا کے یہ جھوٹی دعوے کر کے کھڑا ہو جائے۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں۔ لیکن کوئی بھی محمودی یا کوئی بھی لاہوری آج تک، کم از کم اگر وہ مجھے نعوذ باللہ غلطی خوردہ سمجھتے، اسی کے لیے میرے آ جاتے آگے، مجھے ملتے، مجھے سمجھاتے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ کام تو تب ہوتا اگر میں نعوذ باللہ من ذالک غلطی خوردہ ہوتا۔ میں صادق ہوں، اور یہ صدق کا اتنا روب ہے ان لوگوں پر کہ وہ باتیں تو کرتے ہیں میرے متعلق اپنے ماحول میں بیٹھ کے کہ یہ یوں اس طرح ہے، لیکن میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میری سچائی کا ایک نشان ہے۔ یہ وہ غلبہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا، جس کا اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ صادق جو ہوتے ہیں میں ان کو کامیابی بخشتا ہوں، اور ان کو وہ فلاح پاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، اور جو مجرم ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ان کو فلاح نہیں ملتی، صادقوں کو ملتی ہے۔ اب تک اپنی تحریروں، سامعین کرام، اور اپنی زبانی خطبات میں خاکسار نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، اگر وہ سب جھوٹ تھا تو نعوذ باللہ میرے ایسے نعوذ باللہ جھوٹے کو صادقوں کی جماعت پر غلبہ کیوں ملا؟ کبھی سوچا کرو اس بات کو بھی کہ یار تمہارے اگر یہ خلیفے سچے تھے، یا لاہوری جماعت کا جو امیر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، اگر یہ تمہارا عقائد یا تمہارا فرقہ سچا ہے تو آپ لوگوں پر اللہ نے یہ غلبہ مجھے کیسے دے دیا، کس طرح دے دیا؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا تھا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے انسان کو صادقوں پر یعنی متقیوں پر غلبہ دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کو دعویٰ اپریل شروع 1993 میں نے ان کے آگے رکھ دیا تھا، بھیج دیا تھا، لیکن وہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کو یہ میرے دعویٰ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ دو چیزیں ہیں میرے متعلق، یا میں صادق ہوں
یا میں نعوذ باللہ غلطی خوردہ ہوں. تیسری بات نہیں ہے میرے میں صادق بھی ہوں، میں نعوذ باللہ غلطی خوردہ بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. خلیفہ رابع صاحب کا ایک ان کا جو کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، میں خدا کا بنایا وہ خلیفہ ہوں نا، جماعت کے ہیڈ ہوں، اس پر فرض تھا ان دونوں صورتوں میں میرے ساتھ بات کرتے، اگر میں صادق تھا میرے دعوے کو قبول کرتے، اور میں اگر غلطی خوردہ تھا میں نے تو ساری زندگی ان کو ان کی دور خلافت میں اے میرے سید اے میرے امام کر کے پکارا ہے. میں نے تو کبھی ان کی زندگی میں ان کے خلاف کوئی ایسا غلط لفظ استعمال نہیں کیا تھا. میرے خطوط پڑھیں اور ان کے بھی پڑھیں جواب. انہوں نے اپنی جو فرض تھا، فرض منصبی تھا، اس سے کوتاہی کی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ بندہ صادق ہے، سچا ہے. تو ان میں وہ طاقت ہی نہیں تھی، وہ تقوی ہی نہیں تھا کہ ایک صادق کو وہ قبول کر لیتے، کیونکہ ان کا باپ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا ہوا تھا. 1944 میں وہ مان چکے ہیں، پوری جماعت مانی ہوئی ہے. اب یہ مسئلہ ان کے لیے تھا، اب میں کیا کروں. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے میرے دعوے کو چھپا لیا، جھٹلا تو نہ سکے. اور یہ حربہ تھا ان کا، یہ مکر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مکر یا حربے جو ہوتی ہیں یہ شرافت، تقوی اور معقولیت کے خلاف ہوتے ہیں. شریف انسان، معقول انسان، متقی انسان یہ کام نہیں کیا کرتا. اسی طرح میں آپ لوگوں کو سامعین کرام بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے 12 دسمبر 2003 ویب سائٹ الغلام.com کے ذریعے اپنا دعویٰ یا مقدمہ کہہ لیں پبلک میں عام کر دیا تھا. تو خاکسار کے دعویٰ کو بذریعہ دلیل جھٹلانے کی بجائے جماعت احمدیہ قادیان کا مجھے اور میرے اہل و عیال کو جماعت احمدیہ قادیان سے خارج کرنا بتاتا ہے کہ وہ خاکسار کے آگے مغلوب ہو چکے تھے. اب بھی وہ مغلوب ہو چکے ہیں. یہ کام مغلوبوں کے ہوتے ہیں، سچے لوگوں کے یہ کام نہیں ہوتے. محمد عربی سے اس کو کس نے خارج کیا تھا؟ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو کس نے بٹھایا تھا؟ مرزا غلام اسلام کو امت دائرہ اسلام سے کس نے خارج کیا تھا؟ کیا دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے سچے تھے، یا جس کو انہوں نے خارج کیا تھا، یا جس انسان کو شیب ابی طالب نے، مکہ کے کفار نے، مشرکین نے بٹھایا تو وہ سچے تھے؟ کون تھا؟ آج بھی مجھے خارج کیا گیا، میرے اہل و عیال کے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی خارج کیا گیا. میں سب کی بات کرتا ہوں. ہم کو جماعت احمدیہ حالانکہ حضرت مرزا صاحب کو الف سے لے کر یہ تک مانتے ہیں، بلکہ ایسا مانتے ہیں الحمدللہ جتنی ہمیں توفیق ہے ان کی تعلیمات پر، قرآن کی تعلیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے اور میرے ساتھی سارے. اس کے باوجود ہمیں جماعت احمدیہ قادیان سے خارج کیا گیا. یہ خارج کرنا بتاتا ہے کہ میں ان پر غالب ہوں دلائل کے ذریعے، اور یہ مغلوب ہو چکے ہیں میرے آگے. اور اب وہ خاکسار سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں، یعنی خارج کر دو اس کو، جان چھوٹ جائے گی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسے نہیں جان چھوٹے گی. یہ پہلی ہسٹری مذہب کی پڑھو. پہلے مرسلوں کو بھی ان کی قوموں نے خارج کیا، بائیکاٹ کیے. بالآخر اللہ کے سچے مرسل جو تھے وہ غالب آئے. بعض اوقات غلبے کے لیے کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے، بعض اوقات فتح مکہ ہر مرسل کے وقت میں نہیں ہوا کرتا، بعض کو ابتلا درپیش آ جاتے ہیں، جیسے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو لیکن بہرحال دیر یا بدیر یہ جو اللہ کے مامور ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. ان کو خارج کر کے، ان کا مقاطعہ کر کے سچائی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. بلا شبہ سامعین کرام، قرآن کریم کے درجہ بالا معیار کے مطابق خاکسار نہ صرف صادق ہے بلکہ بذریعہ دلائل اپنی قوم اور اپنی جماعت پر غالب بھی آ چکا ہے. اس عاجز کو ناکام کرنے کے لیے لاہوری اور محمودی ارباب و اختیار کی کوشش انشاءاللہ تعالی خاک میں مل چکی ہیں، کوششیں خاک میں مل چکی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ دونوں جماعتیں میرے مقابل پر ناکام و نامراد ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی سچائی، یہ دکانیں ہیں دونوں. انہوں نے اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے. اللہ ان پر رحم کرے، ان کو عقل فہم دے بھی، انہوں نے مرنا بھی ہے. کیا کرو گے اللہ کے پاس جا کر؟ کیا یہ تمہاری چیزیں یہ دولت کٹھی کر رہے ہو مذہب کے نام پر، مرزا صاحب کے نام پر، کیا یہ تمہارے کام آئے گی؟ سب سے پہلے مرزا صاحب تمہیں کہیں گے، ان کی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ امیر بنے پھرتے ہیں، کہ تم کیا کرتے رہے میرے بعد، تمہارے پاس کیا سچائی تھی. میرے حوالے سے بھی حضرت مرزا صاحب ان کو کہیں گے کہ وہ میرا موت ذکی غلام آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا، آپ نے کیا اس کو جواب دیا؟ دونوں جماعتوں سے کہیں گے کہ تم میرے صحابی بنے پھرتے تھے، میرے پیروکار تم کہتے تھے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، میرے غلام کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا؟
محمدی مریم، سامعین کرام، محمدی مریم مرزا غلام احسان، اسی سلسلہ میں یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ابھی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 38، انہی حوالہ سے اخبار الحکم جلد 7 نمبر 4 مورخہ 31 جنوری 1903 میں صفحہ 2 پر فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتے ہیں، یزا الحربہ کا لفظ ہی کسر صلیب کی حقیقت کو بتاتا ہے کہ اس سے مراد لکڑی یا دوسری چیزوں کی صلیبوں کو توڑنا نہیں، بلکہ صلیبی ملت کی شکست ہے، اور ملت کی شکست بینہ براہین سے ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہلک من ہلک عن بینات۔ سامعین کرام، دلائل سے ہلاکت اور زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ دلائل کی سے ہلاکت ہو جانے یعنی ہلاک ہونے یا زندگی پا جانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس کی وضاحت میں اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 319 تا 320 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ خیال کرنا کہ کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تمام لوگ اور تمام ملت واحدہ پر ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کی تقسیم یہ فرماتا ہے کہ منہم شقیم و سعیدن، تو ممکن نہیں کہ کسی زمانہ میں صرف سعید ہی رہ جائیں اور شقی تمام مارے جائیں، اور نیز یہ فرمایا ہے وَلِذَالِکَ خَلَقَہُم، یعنی اختلاف انسانوں کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ پس جب کہ انسانوں کی فطرت کثرت مذاہب کو چاہتی ہے تو پھر وہ ایک مذہب پر کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ خدا نے ابتدا میں قابیل اور حابیل کو پیدا کر کے سمجھا دیا کہ شقاوت و سعادت پہلے سے ہی فطرت انسانی میں تقسیم کی گئی ہے، اور نیز ایت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تمام ایتیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا، منعم علیہ بھی رہیں گے اور مغضوب علیہم بھی رہیں گے، ہاں ملل باطلہ دلیل کی روح سے ہلاک ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اب آخر پر خاکسار ایک پیشگوئی کی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پیر سراج الحق صاحب اپنی کتاب تذکرۃ المہدی حصہ دوم جدید ایڈیشن صفحہ 274 پر حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے حوالہ سے فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا، اور فتنہ و انداز اور ہوا و حفظ کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا۔ باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے وہ اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آئے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا موعود لڑکا ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہماری سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، تم اس موعود کو پہچان لینا۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کے متعلق بیان جو ہے، یہ پیرا جو ہے، یہ تذکرۃ المہدی جو کتاب جماعت احمدیہ قادیان نے شائع کی ہوئی ہے اور ان سے میں نے پڑھا ہے، تو اس پیرا میں سے چند باتوں کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ صاحبزادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، تم اس موعود کو پہچان لینا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مؤعود لڑکے سے مراد مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور کے درمیان 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ بریکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں لڑکا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا ہے ذکی غلام، جبکہ وہ لڑکا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو لڑکے سے متعلقہ یہ جو پیش گوئی تھی یا ذکی غلام کے متعلق پہلے حضور نے ایک ہی وجود سمجھ لیا اور اس پیش گوئی کو اپنے پہلے لڑکے بشیر اول پر چسپاں کر دیا۔ وہ 15 مہینے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صاحب نے سبز اشتہار لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں پیش گوئی کے متعلق لکھیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ شروع میں اس پیش گوئی کو ایک ہی سمجھائی، جبکہ یہ 2 وجود تھے، 2 پیش گوئیاں تھیں۔ تو اس کے بعد پھر حضور صاحب نے وہ لڑکے سے متعلقہ پیش گوئی سمجھ لی۔ یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں حضور صاحب کے الہام اور آپ کے اپنے کلام سے ثابت ہوتی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا آیا، اللہ نے وعدہ کیا، مہمان کے طور پر رہا میرے پاس، پھر چلا گیا، اللہ نے اٹھا لیا اس کو۔ اس کے بعد وہ سمجھتے رہے حضور صاحب کہ ذکی غلام ہے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ میرے یہ لڑکا ہے اور میری تخم میں پیدا ہوگا، میرے گھر میں پیدا ہوگا، جبکہ یہ تھا ہی نہیں آپ کا، اللہ کے علم میں یہ تھا ہی نہیں آپ کا جسمانی لڑکا۔ آپ انتظار کرتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، آپ ان بچوں کا نام تفاول کے طور پر رکھتے رہے۔ جن لڑکوں پر آپ نے یقین کیا، اعلان کیا کہ یہ میرا وہ مؤعود ذکی غلام ہے، یا مجھ سے مؤعود ہے یا پس سے مؤعود ہے، اللہ نے ان دونوں لڑکوں کو، بشیر اول اور صاحبزادہ مبارک، دونوں کو فوت کر لیے۔ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اس ایک اقتباس میں جو میں نے پڑھا ہے تذکرۃ المہدی کے، اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا لڑکا مؤعود ہوگا، تم اس مؤعود کو پہچان لینا، اس سے مراد وہ مؤعود ذکی غلام ہے، آپ کا روحانی فرزند ہے، وہ مجھ سے مؤعود ہے، اسی کو مجھ سے مؤعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صاحب نے اپنے مؤعود ذکی غلام یعنی مجھ سے مؤعود کی بعثت کے وقت ایک عالمی جنگ کی خبر دی ہوئی ہے، یعنی جب وہ ظاہر ہوگا تو اس وقت ایک عالمی جنگ برپا ہوگی دنیا میں۔ اور یہ بھی کہ اور یہ یاد رکھیں کہ بشیر الدین محمود کا زمانہ خلافت کہہ لیں، لگا لیں، اس کے دور میں 2 جنگیں عالمی ہوئی ہیں، ان کو عالمی جنگیں ہم کہتے ہیں، ایک 1914 سے 18 تک اور ایک 1939 سے 1945 تک یا 44 تک اس کا زمانہ۔ یہ دونوں جنگیں عالمی جنگیں قرار پائی ہیں، بڑا قتل و غارت ہوئی، خون بہا، لیکن ان دونوں جنگوں کا محور یورپ رہا ہے، یا ایشیا کے ملک بھی اگر اس کے زد میں آئے ہیں، مثلا جاپان ہے، وہاں پر بھی ایٹم بم پھینکا گیا پھر دوسری جنگ میں۔ تو یہ جنگ جو ہیں، یہ دونوں عالمی جنگیں، ان کا اثر ادھر ملک شام کی طرف نہیں گیا، مڈل ایسٹ میں یہ دونوں جنگیں نہیں لڑی گئیں۔ ان دونوں عالمی جنگوں کا یا اس کشت و خون کا محور جو ہے وہ یورپ یا بعض ایشیائی ملک مثلا جاپان وغیرہ اس کی رہے ہیں، یہ جنگیں مڈل ایسٹ کی طرف نہیں لڑی گئیں۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جس عالمی جنگ کا ذکر حضور صاحب فرما رہے ہیں، اس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالمی جنگ کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا اللہ نے جو مجھے فراست دی ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ اس عالمی جنگ کی وجہ ملک اسرائیل نے بننا ہے، کیونکہ اسرائیل ملک جو بنا ہے 1949 میں بنا ہے، یہ ایک سراسر زیادتی کے ساتھ جو مسلمان عرب تھے ان کو نکال کے وہ خطہ خالی کر کے عالمی طاقتوں نے ایک سازش کے ساتھ اس یہودی اسٹیٹ کو بنایا ہے۔ یہودی بھی ایک انسان ہے، ان کا زندہ رہنا تو حق ہے، بالکل حق ہے ان کا۔ میں نہیں یہ کہتا کہ ان کو کیوں زندہ ہیں، بالکل زندگی کا حق ہے، ان کو بھی رہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عالمی طاقتوں نے، جس میں انگلستان اور امریکہ شامل ہیں، انہوں نے یہودی اسٹیٹ جو ہے یہ اپنے یورپ میں کیوں نہیں بنائی، براعظم امریکہ میں کیوں نہیں بنائی، وہاں پہ بنا دیتے اگر ان کو بہت زیادہ پیار تھا یہودیوں سے۔ انہوں نے فلسطین کے اس علاقے سے عربوں کو کیوں نکالا، وہاں پہ عالم اسلام کے اندر یہ ایک ایسی ریاست بنائی جس نے 1949 سے لے کر آج تک مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاست ہے، ایک مذہبی ریاست ہے، یہ آئندہ جو وہ عالمی جنگ ہوگی، انتہائی خطرناک وہ جنگ ہوگی عالمی ہے، جس کے متعلق مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اول الحشر ہوگا، یعنی عالمی پہلی جنگ بھی اور عالمی دوسری جنگ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ ایسی خطرناک جنگ ہوگی۔ تو بہرحال اس کا مرکز جو ہوگا ملک شام ہوگا۔ آج دیکھیں حالات کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے شام میں، کون کر رہا ہے، کس کے ساتھ کر رہا ہے،
سارا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ ڈھانے والے کون ہیں؟ یہ یورپین ملک ہیں، امریکہ ان کا لیڈر ہے۔ یہ سارا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ کسی عالمی جنگ کا سامنے کرام برپا ہونا بنی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کا قتل خون ہو، جنگیں لگ جائیں، تباہی ہوتی ہے، جنگ تو ہوتی تباہی ہے۔ لیکن اب تک بعض عالمی طاقتیں دنیا میں بہت زیادہ ظلم اور ناانصافیوں کی مرتکب ہو چکی ہیں۔ UN کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر کوئی انصاف ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے سامعین کرام جہاں انصاف کی بجائے چھوٹی اور غریب اور خاص کر مسلمان ملکوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے۔ مثال کے طور پر بعض بڑی طاقتوں کے نزدیک جمہوریت کا مطلب ہے اپنے ملک کی، جمہوریت کا مطلب اپنے ملک کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، اور مسلمان ملکوں کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ ان کے دجل ہیں، ان لوگوں کے، یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ مثال کے طور پر فلسطینی عربوں اور کشمیری مسلمانوں پر قریباً 70 سال سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان عالمی طاقتوں کو، UN کو کوئی جمہوریت کا پتہ نہیں ہے گا کہ وہ چاہتے ہیں ہماری اکثریت ہے، ہمیں ہمارا پیدائشی حق ہے، حق خود ارادیت، ہم اپنے آپ کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہماری آواز کے مطابق ہمیں حق دیا جائے اور ہم جو چاہتے ہیں وہی کیا جائے، جبکہ وہاں پر جبر ہو رہا ہے۔ گاجر اور مولی کی طرح آج کشمیری ذبح بھی ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں تو 1949 سے وہیں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی جمہوریت، یہ ڈرامہ ایسا فضول ہے، یہ باتیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ جمہوریت کا مطلب ان کے ملکوں میں کچھ اور ہے، لیکن جب ایشیا کی مسلمان ملکوں کی باری آتی ہے وہاں پہ ان کا مطلب کچھ اور بن جاتا ہے، مفادات بن جاتے ہیں۔ یہاں پر عالمی طاقتوں کو سامعین کرام جو ویٹو پاورز رکھتی ہیں انہیں یہاں جمہوریت بھول جاتی ہے۔ ان مسلمان ملکوں میں، عالم اسلام میں وہ جمہوریت بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب ہی بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، تو یہ ان کی جو تعریف بھی بھول جاتی ہے ان کو۔ یہ ظلم سامعین کرام، یہ ظلم اور سفاکی کی انتہا ہے۔ عالم اسلام پر دہشت گردی کے نام پر اتنا ظلم ڈھایا جا چکا ہے کہ اب اس ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اسی طرح بعض جھوٹے طور پر اپنے زوم میں خدا کے خلیفے بن کر ظلم اور زیادتیوں کا ارتکاب کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، جبکہ کوئی ایسی بات ان میں نہیں خلیفوں والی۔ ناانصافیاں، یہ عاجز، مثال کے طور پر میں ایک دعوے کرتا ہوں، دعویٰ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، اس مرزا مسعود صاحب نے میرے اور میرے اہل ویال کا حضرت مرزا صاحب کی جماعت سے اخراج کیوں کیا؟ ہمارے پر وہ ظلم کیوں ڈھایا گیا جو مکہ کے مشرکین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل ویال پر ڈھایا تھا؟ میں عام سادہ احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون کس سے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اس سازش کے ساتھ یا میرے اہل ویال کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ مرزا مسعود اینڈ کمپنی ان کی۔ یہ کیا جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ہوئے وہ بھی پھر جائز تھے۔ ابو جہل نے جو کیا ٹھیک کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے وہ بھی ٹھیک تھے، لیکن وہ نہیں ٹھیک تھے، نہ اب ان کے جو کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض جھوٹے طور پر اپنے زوم میں خدا کے خلیفے بن کر ظلم اور زیادتیوں کا ارتکاب کرتے پھر رہے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ خدا کے نام پر خود خدا بنے بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، ایک محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسی محاورہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں اور متکبروں کی اصلاح بعض اوقات انہیں سخت سزا دے کر بھی کیا کرتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جب لوگ پھر باز نہیں آتے ظلموں سے، ناانصافیوں سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کام دکھاتا ہے، پھر ڈنڈا پھر چلاتا ہے، اور پھر جو بھی ہے پھر یہ سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1 صدی قبل فرمایا تھا، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔ دن چڑھا ہے دشمنانے دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سروئی دکھا،
اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ خطبہ کے آخر پہ میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے تمام ممبران کو بالخصوص اور باقی سامعین کرام کو عمومی طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا جلسہ سالانہ 2017 جو مورخہ 4، 5، 6 اگست 2017 کو حسب سابق کیل میں منعقد ہونا تھا، یہ جلسہ سالانہ اس دفعہ کیل میں رہائش کی کچھ مشکلات پیدا ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وہ مشکلات یہ ہیں کہ پہلے ہمیں جہاں پر ہمارا جلسہ ہوتا تھا ایک فرم تھی کھاوے گے، وہ ان سے ہمیں ہاؤس مل جاتے تھے کرائے پہ چند دن کے لیے، انہوں نے ریزرو رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے یا مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اس فرم نے آگے اپنی بلڈنگیں بیچ دی ہیں، کیونکہ بہت بڑی وہ فرم ہے، اس نے اپنی وہ سارا کاروبار اگلی کسی اور فرم کو بیچ دیا ہے، تو انہوں نے وہ یہ سلسلہ تھا کرائے کا وہ چند دنوں کے لیے بھی وہ ان کے پاس ہوتی تھی، انہوں نے وہ اس قسم کا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ہمیں وہ مکان نہیں مل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس دفعہ ہم وہ سلسلہ جو جلسہ ہے سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا وہ ہم نے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہی جلسہ سالانہ امسال جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن گوتھنبرگ میں منعقد کروائے گی۔ جماعت احمدیہ سویڈن جو ہے، خاکسار بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسہ سالانہ میں شرکت کرے گا۔ باقی سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو احباب سویڈن میں منعقدہ اس جلسہ میں شرکت کے متمنی ہوں، ان سب سے درخواست ہے کہ وہ اس کی اطلاع اس ویک اینڈ تک سویڈن کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے امیر عزیز عبدالقدیر صاحب کو کر دیں، تاکہ ان کی رہائش اور طعام کا مناسب انتظام کیا جا سکے۔ شکریہ۔ اسی پر خاکسار اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔